اب 5 منٹ کے لیے تصور کریں پورے پاکستان کے شیعوں کا لیڈر ایک ہو، اور یہ پوری قوم جب خمس نکالے، اب جب رہبر بنے گا تو اس کے پاس ظاہر ہے تمام مراجع کے اجازے بھی ہوں گے. اب اجازت رہبر کو اس طرح ملتا ہے کہ جناب آپ 50% جو پاکستان کو خمس آتا ہے آپ اپنی قوم پہ لگاؤ، 50% آپ حوض علمیہ میں بھیج دو تاکہ دوسرے شیعوں پر بھی کیا ہو جائے، خرچ ہو جائے. یہاں تک کہ اگر آپ کی قوم میں اتنی ضرورت ہے آپ 70% اپنی قوم پہ کیا کر سکتے ہو، لگا سکتے ہو. 2.5 کروڑ لوگ اگر خمس نکالیں اور سارا پیسہ کس کی طرف جائے، رہبر کی طرف جائے. ٹھیک ہے، جو قوم کا لیڈر ہے وہ واحد رہبر ہے. اب یہ معاشرے تک رہبر پیغام کیسے پہنچائے گا؟ فرمایا کہ تمہاری جو مسجدیں ہیں یہ تمہارے سنگر ہیں، تمہاری جو مسجدیں ہیں یہ سمجھو معاشرے کے مضبوط پلر ہیں. اب ہر شہر میں کتنی شیعہ مساجد ہیں اور ایک شہر میں کتنے نماز جمعہ ہوتے ہیں؟ ہر مولانا جو نماز جمعہ پڑھتا ہے منیمم اس کے پاس 500 لوگ ہیں. اگر ایک رہبر ہو وہ سارے امام جمعہ اور جماعتوں کو اپنا نمائندہ بنا دے کہ بھائی آپ جہاں جہاں شہر میں امام جمعہ جماعت ہے یہ سارے کس کے نمائندے ہیں؟ اس رہبر کے نمائندے ہیں. وہ مولوی کامیاب ہوتا ہے معاشرے میں جس کا ہاتھ مانگنے والا نہ ہو، دینے والا. لوگوں کا عالم کی طرف رجوع ہونا چاہیے. جو کانسیپٹ ہیبٹ نے دیا، 7ویں امام نے اپنے وکیل بنایا. چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں.